بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور ایک کنویں کے اندر انہیں رکھا، اور اس کنویں سے ایک آدمی نے انہیں اٹھایا اور قافلے کا سامان میں شامل کر کے ان کو بیچ ڈالا۔ اب آگے کا قصہ یہاں سے ذکر ہونے جا رہا ہے کہ آگے اس کو مصر کے بادشاہ نے خریدا۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور خریدا اس شخص نے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا، یعنی عزیز مصر نے اب یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی، کہ اس کی خاطر رکھنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، کہ بڑا ہو کر یہ ہمیں نفع دے دے، أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اس کو اولاد بنا لے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے قوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے ہاں آئے، اور عزیز مصر کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ انہوں نے خریدا، اور چونکہ وہ خوبصورت بھی تھے اور دلکش نشیں تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کیا، اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، تو بھائیوں نے انہیں بے گھر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو قوت دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم ان کے لیے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور پر، اپنے معاملات پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، ہم نے ان کو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم ہم نے انہیں عطا کیا، علم اور حکمت دونوں عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام کا ایک اور قصہ ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام اس امتحان کے اندر پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے اندر وہ یوسف علیہ السلام پاس ہو جاتے ہیں، اور آزمائش وہ عورت کی طرف سے جہاں پہ ان پہ تھی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے، اس گھر کے اندر اس گھر کی عورت نے یوسف علیہ السلام کو پر مفتون ہو گئے، ان پر فریفتہ ہو گئے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اور دروازے سارے کے سارے بند کر دیے انہوں نے۔ وَقَالَتْ، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے اس کے اوپر مفتون ہو گئی، یعنی عاشق ہو گئی، اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو پھسلانے لگے اور اس کو پھنسانے لگے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، سارے کے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور عورت کہنے لگی کہ آ جاؤ، تمہیں ہی تو کہتی ہوں، تم سے ہی کہتا ہوں کہ آ جاؤ اور اپنا مقصد پورا کر لو، اور میرا مطلب وہ پورا کر لو۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ عزیز مصر جیسے شخص نے مجھے اپنے گھر کے اندر پناہ دے رکھی ہے، تو میں عزیز مصر کی نافرمانی کر کے اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے احسان کی ناشکری کرنی چاہیے مجھے۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، کہ اللہ کی پناہ، اس رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ،
اور اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا، جو ان کا ارادہ تھا گناہ کرنے کا وہ تحقیقاً جو ہے وہ پورا کر چکی تھی اور ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا خیال کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی طرف سے برہان اور دلیل نہ دیکھتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ اس بات کو نہ دیکھتے، اس بات کو جو شریعت نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے زنا کے حرام ہونے کا، تو اگر وہ اس کو پتہ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام بھی جو ہے ارادہ گویا کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام شرعیہ کا یہ خلاف تھا، تو احکام شرعیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے بچے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی ہے۔ اسی وجہ سے پہلے فرمایا قال معاذ اللہ كَذَلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح جو ہے یہ ہم نے اس کو جو ہے بچایا برائی سے، والفحشاء، اور بے حیائی سے، برائی سے گناہوں سے بچایا ہم نے، اور بے حیائی سے بھی ہم نے انہیں بچایا۔ انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے بزرگ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب کس طرح بچایا یوسف علیہ السلام نے کو جو ہے ان کے عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے ان کو جب اس قسم کی آفر دی اور یہ کام کرنے کے لیے جو ہے انہیں آمادہ کرنا چاہا، لیکن وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے، تو یوسف علیہ السلام جتنے بند دروازے تھے ان کی طرف وہ دوڑے۔ واستبق الباب، دونوں یعنی یوسف علیہ السلام آگے اور عورت جو ہے وہ اس کی پیچھے کے بھاگ نہ جائے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دروازوں کی طرف بڑھے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے پیچھے کی طرف سے جو ہے وہ پٹ گئی۔ وَأَلْقَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جو ہے یہ دونوں جیسے بھاگے تو آخری دروازے پر جو ہے ان کے سردار یعنی عزیز مصر کا جو ہے وہ شوہر جو ہے دروازے پہ کھڑے آئے، تو القیا سیدہ لدى الباب، تو دروازے کے پاس جو ہے عورت کے شوہر کو پایا۔ اب جو ہے عورت نے اپنا مکر چلانا شروع کر دیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہنے لگی وہ عورت کہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا کہ جو آپ کے بیوی کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی عورت کا کیا جو ہے سزا ہو سکتا ہے؟ الا یسجن او عذاب علیم، ایک ہے آپ اس کو جو ہے جیل میں ڈالیں، او عذاب علیم، یا جو ہے ان کو سخت سے سخت عذاب دے دے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کو پہلے عورت نے اس پلان کے تحت اس کو پھنسانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے جو ہے اس نے اپنے آپ کو جب بچایا، تو اب عورت جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ لگانا چاہتی ہے۔ اب آگے کا کیا ہوا تو آگے جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔